ان پر یکساں ہے، یہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، یہ میرے دل کی تختی پر لکھے ہوئے جملے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا یہ عقیدہ تھا، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ہم کر کیا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کو خبر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ عرش اعظم میں کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، زمین کے اندر کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، مشرق میں کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، مغرب میں کیا چل رہا ہے نبی جانتے ہیں، شمال و جنوب میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اس مخلوق میں، اس کائنات میں کون کیا کر رہا ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے اتنا علم میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارشاد منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا حضور میں نہیں بتاؤں گا دل میں کیا ہے، بلکہ دل میں جو ہے وہ بھی تم خود ہی بتا دو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات تو ہو گئی یہ کہ یہ وہ بتائیے جو میرے دل میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہے اس کو پورا بھی کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو میرے آقا رحمت للعالمین مصطفیٰ نے غموں کے ماروں سے محبت کرنے والے، بے سہارا لوگوں سے محبت کرنے والے قریب آقا نے فرمایا اے حبیب امی سنو، اگر تم خود نہیں بتانا چاہتے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ لَقَ بِنْتٌ سَتِيحَا وَلَا يَدَاهَا وَلَا عَيْنَانِ وَلَا رِجْلَانِ۔ اے حبیب امی سنو، تمہاری ایک جوان حسین و جمیل بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دے، شفا دے دے؟ ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، یہ تمہارے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اگرچہ بیٹی ملک شام ہے لیکن پھر بھی ہم تم سے کہتے ہیں جاؤ گھر پہنچو، ہم نے تمہاری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے، ہم نے تمہاری بیمار بیٹی کو شفا دے دی ہے۔ جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا نے اتنا کہہ دیا، اب حبیب یمنی مصطفیٰ کے دربار سے اٹھے، ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو نکلے، دل میں بے چینی اور طلب پیدا ہو گئی، دل میں خیال پیدا ہو گیا چلو جلدی گھر پہنچو، آج بیٹی کا چہرہ دیکھیں گے، آج بیٹی باپ کو دیکھے گی، آج باپ بیٹی کو دیکھے گا۔ وہ بیٹی جو زندگی بھر تو قدم چل کر باپ کو نہ دکھا سکی، آج اس بیٹی کو آنگن میں چلتا پھرتا دیکھوں گا۔ وہ بیٹی جو زندگی بھر ایک گلاس پانی باپ کو نہ دے سکی، آج وہ بیٹی کام کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جو زندگی بھر اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو نہ دیکھ سکی، آج وہ بیٹی باپ کو دیکھے گی، باپ بیٹی کو دیکھے گا۔ یہ دل میں سوچا تڑپ پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، جلدی جلدی گھر پہنچے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا رب کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ آج سے پہلے جب دروازہ کھولا تھا تو بھائی نے کھولا تھا، بیٹے نے کھولا تھا، بیوی نے کھولا تھا، بہن نے کھولا تھا، ماں نے کھولا تھا، لیکن جب آج دروازہ کھولا ہے تو نہ تو بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، بلکہ آج وہ بیٹی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہے جو زندگی بھر دیکھ نہ سکی تھی، جو زندگی بھر چل نہ سکی تھی، جو زندگی بھر کام نہ کر سکی تھی۔ آج اس بیٹی نے باپ کے لیے دروازہ کھول دیا، آج اس بیٹی نے باپ کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ جب باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، رہا نہ گیا، چیخ نکل گئی، بیٹی کو پکڑا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کے کہا بیٹی یہ تو بتا، لخت جگر یہ تو بتا، نور نظر یہ تو بتا، تجھے ٹھیک کس نے کر دیا؟ یہ قوت بصارت کس نے دی؟ یہ قوت گویائی کس نے دی؟ یہ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ بیٹی ٹھیک کس نے کر دیا؟ بیٹی روتی اور کہتی بابا جان مجھے نہیں پتا، آنے والا کون تھا مجھے نہیں پتا، ٹھیک کرنے والا کون تھا مجھے نہیں پتا، شفا دینے والا کون تھا مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا جانتی ہوں آنے والا بڑا حسین و جمیل تھا، آنے والا بڑا خوبصورت تھا، آنے والا بڑے با اخلاق کا مالک تھا، آنے والا بڑا ہی مشفق و مہربان تھا۔ اے بابا میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ جو پیغمبر اسلام مکہ شریف سے چل کر کے اور ملک شام میں آ کر تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہی پیغمبر قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخشوا کر جنت بھی دلوا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم۔
اللہ اکبر. میرے آقا نے نظر کرم فرمائی تو بیٹی کو بھی ٹھیک کر دیا. اتنے مشفق و مہربان ہے میرے مصطفیٰ. اب ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مصطفیٰ نے جو ہمیں سبق دیا ہم اس کو یاد کریں, اس کو پڑھیں. تم کو معلوم ہے مصطفیٰ راتوں رات رویا کرتے تھے, راتوں رات آنکھوں سے آنسو نکالا کرتے تھے میرے آقا اپنی امت کے لیے, اپنی امت کی ان شہزادیوں کے لیے. لیکن آج شہزادیوں کا کیا حال ہے, بیٹیوں کا کیا حال ہے. اللہ کی پناہ, آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ جس لڑکی کے سر پر پردہ ہو اس لڑکی کو بیکار سمجھا جاتا ہے, ناکارہ سمجھا جاتا ہے, ناہنجار سمجھا جاتا ہے. اور جو بیٹی, جو لڑکی, جو شہزادی بالوں کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے اپنے رخسار پہ گرا لے, اس میں کچھ ہیر اپنے بالوں میں کچھ کٹ نکال کر کے چہرے پہ ڈال دے, آج اس بیٹی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. جو آوارگی کر لے, جو بدتمیزیاں کر لے, جو بدماشیاں کر لے, آج اس کو معاشرے میں اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, جو عورت بے پردہ رہتی ہے, جس عورت کے سر پر حیا کی چادر نہیں ہوتی, اس عورت پر اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجا کرتے ہیں. اللہ, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں حیا کی چادر اپنے سر سے نہ اتاریں, حیا کی چادر اپنے سر پہ رکھیں. آج کی یہ مقدس رات, آج کی یہ شب قدر ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ زندگی میں جو ہو چکا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جان بوجھ کر کے ہوا یا بھول کر کے ہوا یا لا علمی میں ہوا, جیسے بھی ہوا اب اسے بھول جائیے. رب کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب رب کے دربار میں آ جاؤ, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اس رات کو جان لو, پہچان لو, اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایسی توبہ کرو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹو. تو میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ نامد, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے, اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے, جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے توبہ کرتے رہو. آج کی رات میں مغفرت کی دعائیں کرو, اللہ سے توبہ مانگو, معافی مانگو, اپنے لیے رزق مانگو, اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا مانگو, زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرماؤ. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے ہر دعا قبول فرمانے والا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان آپ سمجھ گئے. میرے مصطفیٰ نے چاہا تو چاند کے, زور سے بولو, 2 ٹکڑے کر دیے. مصطفیٰ نے چاہا تو بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیا. مصطفیٰ نے چاہا تو سجدے میں جا کر کے بولے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے. اب کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کچھ اختیار ہی نہیں, مصطفیٰ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرے سنی بھائیوں ذرا تم بتاؤ, پڑھے لکھے ہو, کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ مصطفیٰ اگر کچھ کر نہیں سکتے تھے تو ایک بیٹی بیمار کو شفا کیسے دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے, پاورفل بنایا ہے, مالک بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اور اگر آپ کی توجہ کام کرے تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر دوں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا پاورفل, ایسا با اختیار بنایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیج کر کے فرما دیا حبیب دنیا میں چلے جاؤ, اس کل کائنات کو پیدا میں نے کر دیا, یہ کل کائنات میری ہے لیکن اس کل کائنات پہ حکومت تیری ہے. سبحان اللہ, اس کل کائنات پہ بادشاہت تیری ہے. یعنی حضرت آدم صفی اللہ میرے ہیں لیکن نبوت تیری ہے, حضرت شیس میرے ہیں لیکن رسالت تیری ہے, حضرت دانیال میرے ہیں لیکن محبت تیری ہے, حضرت زکریا میرے ہیں لیکن نبوت کا تاج تیرا ہے. یعنی حضرت عبداللہ میرے ہیں, بابا تیرے ہیں, حضرت آمنہ میری ہے, وہ ماں تیری ہے, حضرت فاطمہ میری ہے, وہ بیٹی تیری ہے, حضرت
ابو بکر میرے ہیں، یار تیرا ہے، حضرت علی میرا ہے، وہ داماد تیرا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم میرے ہیں لیکن مراد تیری ہے، عثمان ذوالنورین میرا ہے لیکن داماد تیرا ہے، حضرت حسین میرے ہیں لیکن نواسہ تیرا ہے، حضرت حسن میرے ہیں لیکن نواسے تیرے ہیں۔ پلٹو تو بات کو یوں کہو اے پیغمبر دنیا میں جاؤ، حضرت آدم میرے ہیں لیکن نبوت تیری ہے، حضرت شیس میرے ہیں لیکن رسالت تیری ہے، حضرت دانیال میرے ہیں لیکن نبوت تیری ہے، حضرت لوط میرے ہیں لیکن نبوت و رسالت کا تاج تیرا ہے۔ اے پیغمبر دنیا میں جاؤ، حضرت ابو بکر میرے ہیں، صداقت تیری ہے، حضرت عمر میرے ہیں، شجاعت تیری ہے، حضرت علی میرے ہیں، شجاعت تیری ہے، حضرت عمر میرے ہیں، عدالت تیری ہے، حضرت عثمان میرے ہیں، سخاوت تیری ہے، حضرت حسین میرے ہیں، شہادت تیری ہے، حضرت حسن میرے ہیں، امامت تیری ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر میرے ہیں، صداقت تیری ہے، عمر میرے ہیں، عدالت تیری ہے، علی میرے ہیں، شجاعت تیری ہے، عثمان میرے ہیں، سخاوت تیری ہے، حسین میرے ہیں، شہادت تیری ہے، حسن میرے ہیں، امامت تیری ہے، امام اعظم میرے ہیں، فقاہت تیری ہے، اور پیر پیرا میرے میرا سید الاولیاء سند الاولیاء سرکار عبدالقادر جیلانی تو میرے ہیں لیکن غوثیت کا تاج تیرا ہے، خواجہ ہندوستان سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بہشتی سنجری تو میرے ہیں لیکن غریب نوازیت کا تاج تیرا ہے، شاہ برکت اللہ میرے ہیں، برکتیں تیری ہے، شاہ جمال اللہ میرے ہیں، جمال تیرا ہے۔ اے پیغمبر دنیا میں جاؤ، یہ زمین میری ہے، حکومت تیری ہے، آسمان میرا ہے، حکومت تیری ہے، چاند میرا ہے، چاندنی تیری ہے، سورج میرا ہے، روشنی تیری ہے، پھول میرے ہیں، چکمکاہٹ تیری ہے، جلسہ میرا ہے، تعریف تیری ہے، قرآن میرا ہے، تعریف تیری ہے، پلر میرا ہے، دیوانہ تیرا ہے، اویس میرا ہے، عاشق تیرا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ صداقت نبی کی ہے، عدالت نبی کی ہے، شجاعت نبی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ نبی کو دے دیا تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بڑی تو جہاں تمہارے لیے، سب کو چلے کہ باؤ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دل ہو بلے لیوا کے چلے سلام کوئی رضا کی صبح تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو بس ہلو محبت سے بولیے سبحان اللہ، ارے اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ بہت تقریر لمبی ہونے لگتی ہے ماشاء اللہ۔ ہلو اچھا یہ بھی کمال کے آدمی ہیں۔ ہلو ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے لا الہ، یہ ضرورت سے جا رہے ہیں، ابھی واپس آئیں گے۔ اچھا سبحان اللہ، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہلو ہلو بس ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دو چار منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی سیٹی نہ مارے۔ چلیے محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمالی صاحب یہ لوگ اتنے زندہ دل ہیں کہ جتنا سنائیں گے انشاءاللہ یہ مچلتے ہی جائیں گے۔ اور یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تمہارے لیے ایک بات، خوش وہی ہوتا ہے، یاد رکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ مجنو کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے بولو، مجنو کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے اور سب مجنو بننا بھی چاہتے ہیں۔ آج کا نوجوان اور بہت سارے لوگ مجنو بنے پھر رہے ہیں۔ ارے بھئی کوئی فیس بک کا مجنو ہے، کوئی انسٹاگرام کا مجنو ہے، کوئی ویڈیو کا مجنو ہے، طرح طرح کے مجنو ہیں، لیکن مجنو بننا ہے تو اپنے نبی کے مجنو بن جاؤ۔
اللہ اکبر. ہمیں فیس بک والا مجنو نہیں, انسٹاگرام والا مجنو نہیں, یوٹیوب والا مجنو نہیں, ہمیں ریل بنانے والا مجنو نہیں بننا ہے, شراب پینے والا مجنو نہیں بننا ہے. ہمیں تو اپنے نبی کی محبت میں مجنو بننا ہے. اس لیے کہ ہمارے امام نے یہ کہہ دیا ہے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. تو مجنو دریا کے قریب بیٹھ کر کے لیلا لیلا لکھ رہے تھے. کیا لکھ رہے تھے؟ لیلا لیلا. لکھتے مٹا دیتے, لکھتے مٹا دیتے. بار بار یہ سلسلہ ہوتا رہا. کسی نے آ کر کے کہا جناب کیا بات ہے, نام لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, نام لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, بات کیا ہے؟ تو مجنو بولے سنو, لیلا سے محبت اتنی ہے کہ اس کا نام لکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, پڑھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, سنتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے مولانا روم, انہوں نے مثنوی شریف میں اس کو لکھا اور فوراً نتیجہ نکال کر کے کہا سنو یہ مجنو تھے جو لیلا سے محبت کرتے تھے, اس لیے ان کو لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے. ہم لیلا سے نہیں, ہم آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کے نام سے سکون ملا کرتا ہے, اس لیے ہم ان کا ذکر کرا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت, یہ اولیاء کرام کو ماننے والے آئے دن اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں, آئے دن نبی کا ذکر کرتے ہیں, کیوں اتنا ذکر کرتے ہو؟ میں نے کہا سن, ہم تو اب بھی ذکر کرتے ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے تب بھی ذکر کریں گے, اور جب مر جائیں گے تو قبر میں جا کر بھی نبی کا ذکر کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. روز اول سے لے کر کے صبح قیامت تک نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. قبر میں بھی نبی کا ذکر ہوگا, حشر میں بھی نبی کا ذکر ہوگا, ہر جگہ نبی کا ذکر ہوگا. اس لیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں تو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ آپ کی طرف سے نہیں لگ رہا ہے, نعرہ لگائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, آپ کی عمر میں, آپ کے گھر میں, کاروبار میں برکتی عطا فرمائے, اور آپ کے ماں باپ کو اسی سال کعبہ شریف کا حج نصیب فرمائے. تو میرے سنی بھائیو, یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. وہ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے, روتے رہے, اور جب بھی جس کو بھی دیا اتنا دیا, اتنا عطا فرمایا کہ انسان لینے والے کی زندگی ختم ہو گئی, لیکن نبی کا دیا ہوا مال ختم نہیں ہوا ہے. سمجھ گیا؟ اللہ کے نبی کی شان ہے. اللہ کرے کہ آج اس رات کے صدقے سے مصطفیٰ کی رحمت کا چھیٹا ہمیں بھی مل جائے, مصطفیٰ کے کرم کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے. معلوم ہے آپ کو مصطفیٰ کی سخاوت اور مصطفیٰ کا کرم اتنا مشہور ہو گیا, اتنا مشہور ہو گیا کہ مکہ شریف میں, عرب شریف میں دو عورتیں آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہی تھی. ایک مسلمان تھی, ایک غیر مسلمہ تھی. مسلمان عورت سے غیر مسلمہ تعریف کر رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ ایسے تھے, حضرت عیسیٰ ایسے تھے, ہمارے پیغمبر ایسے تھے. تو مسلمان عورت نے کہا سنو, یہ تم نے حضرت عیسیٰ کی سنائی, لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو بھی دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ جھولی کم پڑ جاتی ہے, نبی کا دیا ہوا مال کم نہیں پڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا ایسے تو سب تعریف کرتے ہیں. تو مسلمان عورت بولی صرف تعریف نہیں کرتے, ہم کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. اور کہا سن, اگر یقین نہ ہو تو کر کے دکھا دیں, یقین نہ ہو تو کر کے دکھا دیں. وہ غیر مسلمہ عورت بولی اگر ایسا ہے تو کر کے دکھائیے, اس سے اچھی کیا بات ہے. اللہ اکبر. اس مسلمان عورت نے, کلمہ پڑھنے والی سنی عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا, اور بلانے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹے حضور کی بارگاہ میں جاؤ, سلام عرض کرنا, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ میری امی نے آپ کا کرتا شریف منگایا ہے,
ہے، آپ کا لباس منگایا ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنا کرتا میری امی کو عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، بچہ گیا مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا، سلام کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ میرے آقا چونکہ بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بچوں سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، بچے نے کہا حضور میری امی نے آپ کا کرتا منگایا ہے، آپ کا لباس منگایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا چاہتے تو منع کر دیتے، مصطفیٰ چاہتے تو انکار کر دیتے کہ کرتے کے علاوہ کچھ چاہیے ہوتا تو میں دے دیتا، اگر کچھ اور مانگتی تو دے دیتا، یہ تو میرا لباس ہے، مجھے بدن کو ڈھکنا ہے، یہ تو میں نے پہن رکھا ہے۔ لیکن میرے آقا نے اتنا نہیں کہا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا کرتا فوراً اتارا اور بچے کو دے دیا، اور دے کر کے فرمایا بیٹے لے، اپنی ماں کو لے جا کر کے دے دے۔ اب بچے نے کرتا لیا، ماں کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹے بتا کیا نبی نے کچھ پوچھا بھی تھا؟ بیٹے بتا کیا نبی نے کچھ پوچھا بھی تھا؟ کچھ سوال بھی کیے تھے؟ تو فرمایا نہیں، نہ تو نبی نے یہ پوچھا کہ تیری ماں غریب ہے کہ امیر ہے، نہ یہ پوچھا تیری ماں عرب کی رہنے والی ہے کہ عجم کی رہنے والی ہے، بلکہ میرے آقا نے فوراً اپنا کرتا دے دیا۔ اللہ اکبر، غیر مسلمہ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو فوراً بولی او میری بہن، میں قربان تیرے نبی کی عظمت پر، جب اس کی شان اتنی اچھی ہے تو وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ۔